کہ یہ جو تیل ہے نا، تیل آئل، اس میں چیزیں پک کے یہ بڑی نقصان دہ چیز بن جاتی ہے. آئل جیسے زیتون ہے یا دیسی گھی ہے، یہ چیزیں استعمال کریں، یہ پکائیں نہیں. سالن میں ویسے ڈالنا ہے مشکل، لیکن انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں، خاص طور پہ خواتین کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پر بغیر آئل کے کوکنگ کے طریقے سکھائے گئے ہیں. ہر چیز بغیر تیل کے آپ پکا سکتے ہیں اور مزیدار. تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں آپ کو کھانا پکانے کا آئل کے بغیر طریقہ سکھایا ہو. تو وہ بڑے مزے کے کھانے بنتے ہیں. اس میں انڈا آپ پانی میں پکا سکتے ہیں بہترین طریقے سے، اس کے لیے تیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ پانی گرم کریں فرائی پین میں، اس میں انڈا ڈالیں، تھوڑی دیر میں ویسے ہی بنے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بغیر تیل کا ہی. تو یہ آئل خطرناک ہے. تیسری چیز معذرت کے ساتھ جو آخری چیز ہے، زیادہ نہیں آپ سے بات کر رہا، چینی چھوڑ دیں. یہ چینی جو ہے نا، یہ وائٹ پوائزن ہے. میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ. دیکھو یہ صحت بنانا بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے. تو ہر وہ چیز جس میں چینی ہے وہ بھی چھوڑ دیں. کولڈ ڈرنک میں چینی ہے، چائے میں چینی ہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا حلوے میں چینی ہے، مٹھائیوں میں چینی ہے، اور ویسے بھی چینی ہے. چینی کو ویسے بھی لوگ کھاتے ہیں. شربتوں میں چینی ہے. تو چینی کو کیا کریں؟ فارغ کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا میٹھا کھانا چھوڑ دیں. میٹھا تو ہمارے دماغ کے لیے بہت ضروری ہے. جو بالکل میٹھا چھوڑ دیتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بالکل میٹھا نہیں چھوڑنا آپ نے. تو چینی چھوڑ دینی ہے. اور ایکسرسائز بھی کر رہے ہوں گے تو پھر میٹھا آپ نیچرل میٹھا کھائیں، شہد کھائیں، اور اللہ بھلا کرے آپ کا آم کھائیں. اپنے خرچے پہ آپ کھا رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو. خربوزے کھائیں، ٹھیک ہے نا. شہد تو بہت ہی بہترین. اچھا بھائی، اس لیے شہد تازہ استعمال کی رہے ہیں. خلاصہ یہ نکلا. اچھا بھائی، صحت کے لیے اچھا ایک بات خواتین کے بارے میں یہ بھی کہ خواتین جو شادی شدہ خواتین ہیں نا، نسل روکنے سے بھی صحت کو نقصان ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. نسل روکنے سے خواتین پہ موٹاپا آتا ہے. یہ بہت بڑی آفت ہے جو آج کل ایک فیملی پلاننگ کے نام سے جو صحت کے لارے رپے دیے ہوئے ہیں نا، کہ وہ وہی بچوں کی ولادت سے عورت کمزور ہو جاتی ہے. یہ وقتی کمزوری ہوتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے آپ ایکسرسائز کریں گے، تھکاوٹ ہوتی ہے نا، اور آپ آ کے نڈھال ہو جائیں گے، لیکن وہ حقیقی طور پر کہ آپ کے سیل میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے تو دوبارہ سے نئے سیل بنتے ہیں اور آپ فریش ہو جاتے ہیں. تو جب خواتین کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، پورا جسم دوبارہ سے ریفریش ہوتا ہے، پوری باڈی دوبارہ بنتی ہے. تو عورت کی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. نسل روکنے سے عورت کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. ہاں وقتی طور پر اگر کوئی نسل روکے وہ ایک الگ بات ہے، اس کی شریعت میں بھی اجازت دی گئی ہے. لیکن یہ جو ہے ہمارے ہاں فیملی پلاننگ والوں نے ایک جو چلایا ہوا ہے، پورا ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، اس کا حقائق سے تعلق نہیں ہے.